أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اوپر میں ایک آیت آئی تھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زندگی دیا اور پھر اس کو موت دے گا اور پھر اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اپنے دربار میں جمع کرے گا۔ تو جس اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے اس اللہ کے انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کا انکار نہیں کر پاتا ہے، حقوق میں کمی بیشی ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن جس ماں باپ نے اس کو وجود بخشا اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں، بس ایسے دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا، ابھی جو ہم نے آیت پڑھا تو اس میں یہ اور اس بات کو دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے پورے واقعے کو اس میں بیان کر رہے ہیں۔ ترجمہ ہے اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر انسان کو حکومت حاصل ہوتی ہے، جیسے کوئی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی ضلع کا کلیکٹر ہے، کوئی گاؤں کا سرپنچ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی حکومت ہی کی شکل ہوتی ہے۔ اس کی لوگ بات کو مانتے ہیں، اس کے مشورے پر لوگ چلتے ہیں، کبھی زبردستی منوایا جاتا ہے، کبھی مشورے سے مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی حکومت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح ہماری حکومت تو پوری ساری کائنات کے اوپر ہوگی، اور دنیا میں جو لوگ رہیں گے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر حکومت کرتے ہوئے میری تابعداری کریں گے اور میری عبادت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اس معنی کر نائب کہا انسان کو، اپنا خلیفہ کہا۔ تو جب یہ بات فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، خون بہائے گی۔ آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں، ہم لوگ تو پیدا ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں، پھر انسان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو فرشتے نے جو یہ بات کہا نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا مقصد فرشتے کا اعتراض نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر اعتراض کرنا ہے، بلکہ ان کو تعجب ہو رہا تھا۔ تعجب ہوتا نا کسی بات پر، تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ عبادت کے لیے تو ہم لوگ اتنی مخلوق کافی ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے آگے قرآن میں آئے گا۔ جیسے دنیا میں خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف انسانوں کا کعبہ ہے نا، تو اسی طریقے سے بیت معمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے وہاں آسمان پر۔ تو اس میں ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے اس میں جانے کا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اتنی بڑی ہماری تعداد ہے اور ہمارا کام ہی صرف آپ کی ان کے ساتھ نہ کھانے پینے کا معاملہ ہے اور نہ دنیا کی دوسری ضرورتیں ہوتی ہے، مکان بنانا، فلاں کرنا، دکھ بیماری فلاں، کچھ نہیں، بس ان کا کام ہی ان کی خوراکی اللہ کا نام لینا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو یہ کہا کہ ہم لوگ تو پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا مصلحت ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا، جواب دیا کہ جو بات ہم جانتے ہیں نا تم نہیں جانتے، اس میں کیا حکمت ہے اس کو ہم جانتے، تم نہیں جانتے۔ بعض مفسرین نے کہا
کہ چونکہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ اس زمین پر جنات کو بھیجے تھے، اور جنات نے آپس میں لڑ کر کے اتنی سخت لڑائی کیا کہ ان کی آپس کی نسل ختم ہو گئی، اس وقت کی نسل جو انسان سے پہلے بنائی گئی۔ تو اس پر فرشتوں کو یہ تھا کہ پھر یہ انسان بھی اسی طرح کی مخلوق ہوگی جیسے جنات تھی مخلوق، اور ان لوگوں نے آپس میں خورزی کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اسی طرح یہ انسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم جانتے ہو نا تم نہیں جانتے ہو۔ اتجعلوا، قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعلوا فیہا، کیا آپ زمین میں بنا رہے ہیں ایسی مخلوق من یفسد فیہا جو اس میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی، ونحن نقدس نسبح بحمدک، اور ہم آپ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے۔ تسبیح کا مطلب پاکی بیان کرنا، تحمید کا مطلب تعریف کرنا۔ ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس کرتے، تقدیس کا مطلب ہی پاکی بیان کرنے کہتے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں نا، اور اس کی جو خاصیت ہے، خصوصیات ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ روایت میں ہے کہ اس میں فرشتے بھی شریک تھے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے بھی اس میں شریک تھے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھائی گئی، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، کون میں کیا فائدہ ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور سکھانے کے بعد میں فرشتوں کو کہا گیا کہ جو کچھ سکھایا گیا ہے تم اس کو سناؤ۔ اب چونکہ یہ چیزیں فرشتوں کی ضرورت کی نہیں تھی، اس لیے فرشتے اس کو سمجھ نہیں پائے۔ انسان کے چونکہ ضرورت کی چیز تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اس کو قید کر لیا، اور فرشتوں کی چونکہ ضرورت ہی کی چیز وہ نہیں ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کو فرشتے اس سے واقف ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، تو اس کو فرشتے نہیں سیکھ سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام سیکھ گئے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت کی چیز تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں بتلا پائیں گے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بتلاؤ، حضرت آدم علیہ السلام نے سب بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، یہ ہوتی ہے فضیلت کی چیز، علم، یہ انسان کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہو، لیکن علم جس کو کہتے ہیں وہ انسان کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تو وہ خالی خوریزی کریں گے، لیکن سکھایا تو تم کو بھی گیا تھا ساتھ، تم اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو جذب کر لیا اپنے اندر۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کا علم سکھایا، نام مطلب اس کی خصوصیات، اس کا نام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہمیں ان سب کے نام بتلاؤ، ابھی جو سکھایا گیا ہے نا اس سب کا نام تم بتلاؤ۔ فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ ہم کافی ہے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات میں اگر سچے ہو تو تم بتلاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے جو تعریف کرنا ہم کو سکھایا ہے اپنی، اور تقدیس بیان کرنا جو سکھایا ہے، صرف اتنے تک کا علم ہے۔ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے وہ ہم کہاں جانتے ہیں، اس کی تو صلاحیت ہی آپ ہمیں اندر نہیں رکھے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بہت جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم آپ ان کے نام بتلائیے۔ فرشتوں نے تو انکار کر دیا کہ ہم نہیں سمجھ پائے، ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے یہ، اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو آپ نے اس کی صلاحیت میرے اندر رکھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتلاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بتلانا شروع کیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب ان کے ناموں کو حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیا، قال الم اقل لک انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں؟ یعنی انسان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت مصلحت ہے اس کو ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور ہم جانتے ہیں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے یا انسان اس کے دل میں جو چیز ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ ظاہر جو کرے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، سب بات کی مصلحت تم نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پیدائش ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے اعتبار سے فرشتوں کے اوپر فوقیت بھی بتلا دی گئی کہ علم کے اعتبار سے فرشتے کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام آگے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت بڑھانے کے لیے صرف سجدہ کرنا۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو شریعتیں آئی ہیں نا، تو بہت ساری شریعتوں میں یہ مسئلہ تھا کہ بیٹا جو ہے باپ کو تعظیماً سجدہ کرے، اس کی اجازت تھی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 7 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سورج چاند سے مراد ان کے والدین تھے، اور 11 ستارے، 7 نہیں 11 ستارے سے مراد ان کے بھائی تھے۔ تو یہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اس خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوئی؟ بھائیوں نے تو کنواں میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں بکے، اور پھر جا کر کے عزیز مصر کے گھر میں رہے، پھر وہاں سے قید ہوئے، اور قید کی زندگی گزار کے جب نکلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ پھر جب والدین کو معلوم ہوا تو وہ سب بھائی اور والدین وہاں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کی کرسی پر ہیں، تو سب لوگوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو وہاں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ تو یہ جو سجدہ ہوا نا، اس کو بھی سجدہ تعظیمی بولتے ہیں۔ یہ پہلی شریعت میں جائز تھا۔ اس شریعت میں کوئی کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، قبر کو جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں اس کو سجدہ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ نیتا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ اس شریعت میں حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ سجدہ تعظیمی کسی کو بھی، اب انسان زندہ انسان کو نہیں کر سکتے تو مردہ کو کیسے کرنے کی عادت ہوگی؟ بہت سارے لوگ مردے لوگ کو کرتے نا، قبر پہ جا کر کے سر ٹیک دیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہی سجدہ تعظیمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا کہ سجدہ کرنا ہے۔ جتنے فرشتے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا، اس میں روح پھونکا گیا، حضرت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جو ہے وہ بھی تھا وہیں پر، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہا کہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کو جب آدمی اوپر پھینکتا ہے تو مٹی نیچے آتی ہے، اور آگ جب آدمی جلاتا ہے تو آگ کی خاصیت ہے کہ اوپر بڑھتی ہے۔ تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اوپر بڑھنے کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر نیچے جانے کی صلاحیت ہے، تو ہم کیسے سجدہ کریں گے؟ ابلیس کا اس وقت نام کیا تھا؟ ابلیس کا نام ابلیس ہی تھا اس وقت۔ دیکھیں گے، ہم کو تو ابلیسی ایک نام اس کا عزازیل بھی لوگ کہتے ہیں کہ عزازیل بھی اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ ابلیس بعد میں سجدہ سے مطلب ہونے کے بعد۔ اچھا، عزازیل بھی اس کا ایک نام لکھا ہے کتابوں میں، عزازیل۔ ابلیس قرآن میں جہاں پر بھی استعمال ہے تو ابلیس ہی اس کے لیے استعمال ہے، عزازیل استعمال نہیں، لیکن اور کتابوں میں عزازیل بھی اس کا نام لکھتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ دلیل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تکبر کی بات ہے۔ اولاً تو یہ کہ مخلوق جب سب ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق اور انسان بھی اللہ کی مخلوق، تو اس میں یہ سمجھنا کہ ہم اس سے بہتر ہے
اور اپنے سے یہ بات ڈیسائیڈ کر لینا، فیصلہ کر لینا کہ ہم فلاں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو قرآن شریف کا ترجمہ آتا ہے، آپ نہیں پڑھے، آپ کو نہیں آتا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کہ ہم قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں تو ہم افضل ہو گئے اور ہمارے لیے جنت میں جانا طے ہو گیا اور آپ جہنم میں جائیں گے، ایسا کہنا بالکل جائز نہیں ہے، نہ ایسا سمجھنا جائز کہ آپ کے اوپر ہم کو فضیلت حاصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ مطلب الگ مسئلہ ہے۔ لیکن فضیلت مخلوق ہونے میں سب برابر ہے، تو ابلیس بھی مخلوق اور آدم علیہ السلام بھی مخلوق۔ دوسری طرف اللہ کا جب حکم آ گیا تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کس سے پیدا کیا، ان کو کس سے پیدا کی۔ وہاں تو اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری تھی، اور اس حکم کی تعمیل ابلیس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، یہاں رہنے کے تم لائق نہیں ہے۔ اذ قال للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر صرف اجمالی طور پر اتنے بیان ہیں، اور آگے وہ دلیل جو ہم نے بیان کیا نا وہ بیان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جرم کی وجہ سے، گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے کہا کہ تم دربار میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو اور حضرت حوا کو، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اور کہا گیا کہ آپ کو جنت میں رہنا ہے، جنت میں رہنے لگے۔ ابلیس چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے دربار سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس کی وجہ سے ہم دربار سے نکلے تو اسے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ تاک میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھیے جنت میں آپ ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب سے آپ فائدہ اٹھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک یہ درخت ہے نا، اس کو نہیں کھانا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ متعین نہیں تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، صرف ایک درخت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کو نہیں کھانا ہے۔ کچھ لوگ لکھتے کہ وہ گندم کا درخت تھا، کچھ لوگ لکھتے انگور کا درخت تھا، لیکن کچھ لوگ لکھتے کہ مطلقاً ایک درخت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نشاندہی کر کے کہ اس کو نہیں کھانا ہے۔ اب شیطان کچھ دن جب گزر گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کے یہ کہنے لگا کہ دیکھیے اس وقت جو منع کیا گیا تھا نا، وہ اس لیے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی اس درخت کو پجانے کی، اب وہ صلاحیت ہو گئی ہے، اور اگر اس درخت کو آپ کھا لیں گے نا تو پھر اس جنت میں ہمیشہ آپ کے لیے رہنا طے ہو جائے گا، اور اگر نہیں کھائیں گے تو کبھی بھی آپ نکال دیے جا سکتے ہیں۔ الٹی بات پڑھایا اس نے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو تھوڑا سا دابے بھی، لیکن حضرت حوا علیہ السلام نے تھوڑا سا زیادہ زور دے دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو تو کھا لیا، لیکن پختہ ارادہ آپ کا تھا نہیں کھانے کا، بھول ہو گئی آپ سے۔ وہ جو حکم تھا نا اللہ تعالیٰ کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے نکل گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو منع کیا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں کہ ہم سے ایسی بھول ہو گئی، اب اس کا کیا ہوگا؟ اور اس وقت چونکہ اس طرح کی دعائیں منقول نہیں تھی، اب حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں کہ ہم کہیں تو کس طرح سے کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ پھر قرآن میں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ الفاظ سکھایا، ربنا انا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور پھر اس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا تو آپ کی یہ لرزش معاف ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف تو ہے، لیکن اب تم کو دنیا میں رہنا پڑے گا، جنت میں نہیں۔ شیطان کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اب دنیا میں جا کر کے آپ کو دنیا بسانا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی، مصلحت بھی تھی۔ بلا وجہ آپ کسی کو کہیں سے کہیں بھیجیں گے تو ادنا آدمی بھی اعتراض کرتا ہے، بھائی ان کا جب گھر یہاں تھا تو بلا وجہ کیوں وہاں بھیج دیا گیا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ بنا دیا جائے تو نہ فلاں وجہ سے وہاں گئے، تو اللہ تعالیٰ کو اصل بھیجنا تو دنیا میں تھا۔ اب اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے بنایا حکمت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی نہ ہو
اور یہ دنیا بھی بس جائے۔ جیسے ہوتا نا، موت تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کسی کی بھی موت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کو نہ لے کر کے اس کا ایک کوئی نہ کوئی بہانہ بنا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گئے، پیٹ میں درد ہو گیا تھا تو مر گئے، اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تو مر گئے، فلاں ہو گیا تو مر گئے۔ تو یہی ایک وجہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ چونکہ درخت کھا لیے تھے اس لیے دنیا میں، حالانکہ دنیا میں تو ان کو آنا ہی تھا، ایک حکمت مصلحت اللہ تعالیٰ کی اس طرح ظاہر ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وکلا منہا، اور اسے کھائیے، رغدن، رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، حیث ما شئتما، جہاں سے بھی آپ کھائے، یعنی ایک دم ہدایت تھی جنت کے جس پھل کو آپ چاہے کھائے پیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے آپ قریب بھی نہ جائیں، فتکونا من الظالمین، ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے گمراہ کیا، پھسلایا۔ ازلہ کے معنی آتے پھسلانے کے، پھسلانے کی کوشش کیا۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، تو ان دونوں کو نکال دیا اس چیز سے، ان نعمتوں سے جس میں وہ دونوں تھے، جس جنت کی نعمت میں وہ دونوں رہ رہے تھے اس سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم لوگ زمین پر اتر جاؤ۔ تم لوگ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت حوا اور شیطان، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ایک وقت تک کا مطلب یہ کہ جب تک آدمی کی زندگی رہے گی، دنیا کی نعمتوں سے آدمی فائدہ اٹھائے گا، وہاں ٹھہرے گا، اور اللہ کی عبادت کر کے جو یہاں آئے گا کامیاب ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کر کے آئے گا اس کے لیے ہم جہنم تیار کر رکھیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھا، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اس کے ذریعے سے توبہ کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم سب زمین میں چلے جاؤ، توبہ قبول ہے لیکن زمین میں رہنا ہے۔ تم میں سے جس شخص کے پاس میری جانب سے ہدایت آئے اور پھر وہ میری ہدایت کی پیروی کرے، یعنی ہم رہنمائی کریں گے دنیا میں کہ تم کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف جو ہوتا ہے نا، وہ آگے کی چیز پر خوف ہوتا ہے آدمی کو، اور غم ہوتا ہے پیچھے کی چیز پر۔ 500 روپیہ گم ہو گیا تو اس کا غم ہوتا ہے آدمی کو، 10 سال کا 15 سال کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو اس کا غم ہوتا ہے نا۔ خوف ہوتا ہے اگلی چیز کا، پیسہ رکھا ہوا ایسا نہ ہو کہ کوئی چورا لے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو ڈر ہوتا ہے اگلی چیز پر، اور خوف ہوتا ہے، یہ غم ہوتا ہے پچھلی چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے راستے کے مطابق چلے گا نا، میرے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی جو گزر گئی اس پر اس کو افسوس بھی نہیں ہوگا، اور آخرت میں جو جہنم کا سامنا ہے اس کو ڈر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے راستے پر چلے ہوا ہے نا، تو اس کو جہنم کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک طرح کی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنت سے ہم کو قریب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، ہم دنیا میں نبی بھیجیں گے، کتاب بھیجیں گے، احکام بھیجیں گے، اس کو جو لوگ جھٹلائیں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بتلا دیا کہ انسان پیدا ہو گیا، دنیا میں رہنے لگے، اب دنیا میں اس کو کس طرح رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا ہے۔ جو اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس پر نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، اور جو انکار کرے گا، اللہ کے حکم کو جھٹلائے گا، تو وہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ ایسا آدمی جہنمی ہے اور اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، پھر کبھی نکلنے کا چانس نہیں ملے گا اس کو۔ یہ بات ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی نعمتیں دیا اور پھر کس طرح ان لوگوں نے انکار کیا، یہ آئندہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب